اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں نے گزشتہ پروگرام میں ایک مسئلہ پیش کیا تھا جو پرانے زمانے میں بھی تو اس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج کل کے زمانے میں جب ہمارے وسائل اور جو نقل و انتقال کے ذرائع ہیں وہ بہت ہی تیز رفتار ہیں، اس لیے نئے سے نئے مسائل وہ جنم لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ اگر ایک آدمی اپنے شہر میں، جس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ سفر میں وہ روزہ رکھے، وہ اپنے شہر سے کہ جہاں پر رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا تھا، وہ کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کرتا ہے جس میں چاند نظر نہیں آیا۔ یہ غالباً یہ نیا مسئلہ ہے۔ من کان وظیفۃ الصیام فی السفر، وہ آدمی کی جس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے گا۔ اذا سافر من بلدہ الذی رؤی فیہ ہلال شہر رمضان، وہ ایک ایسے شہر سے اپنے سفر کا آغاز کرے کہ جس میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا، اور ایسے شہر کی طرف جا رہا ہے کہ جس میں رمضان مبارک کا چاند ابھی ثابت نہیں ہوا، چونکہ دونوں کا افق جو ہے وہ مختلف ہے۔ چونکہ یہ فقہا میں یہ اختلاف ہے، بعض فقہا جیسے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بھی اس طرح کے بعض مراجع ہیں جیسے نجف میں آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں۔ یہ بعض فقہا کا خیال ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یعنی شرعی طریقے سے چاند ثابت ہو جائے، وہ باقی ساری دنیا کے لیے وہ چاند ثابت ہو جاتا ہے، بشرطی کہ وہ یعنی اس ملک کا اور باقی ممالک کا رات کا کچھ حصہ مشترک ہو۔ جیسے کہ یو کے اور پاکستان ہے، 5 گھنٹے کا فرق ہے، تو رات ان کی جو ہے وہ کچھ مشترک ہے۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ جن کا افق مختلف ہے، ایک شہر میں چاند نظر آیا ہے، دوسرے میں شہر میں چاند نظر نہیں آیا، اگر ان دونوں کا افق ایک ہے تو وہ ایک جگہ کے ثابت ہونے سے دوسری جگہ بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر افق مختلف ہے تو پھر ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ، ان کا یہی خیال ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایران میں شرعی طور پر چاند ثابت ہو جائے تو وہ پاکستان کے لیے چاند ثابت نہیں ہوتا، رمضان کا یا شوال کا۔ لہذا جب تک آپ کے شہر میں شرعی طریقے سے ثابت نہ ہو، آپ دوسرے ملک کے چاند کے پر جو ہے نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ آپ نماز جو ہے نہ عید منا سکتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھے، وہ اپنے شہر میں وہ چونکہ چاند نظر آ گیا تھا، وہ گویا سفر کرتا ہے دوسرے شہر میں جہاں ابھی تک چاند نظر نہیں آیا، چونکہ افق دونوں کا مختلف ہے، تو کہتے ہیں کہ اس شخص پر جو ہے اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے شہر میں چاند نظر آ گیا تھا، لیکن جس دوسرے شہر میں یہ گیا ہے سفر کر کے، وہاں چاند نظر نہیں آیا تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ اس سے ملتا جلتا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسے شہر میں عید مناتا ہے جہاں پر شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، ایک ایسے شہر میں رہتا ہے کہ جہاں پر وہاں شرعی طریقے سے یا جو بھی وہاں چاند کے ثابت ہونے کا طریقہ ہے چاند ثابت ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کرے جہاں ابھی تک جو ہے وہ چاند نہیں دیکھا گیا ہے، چونکہ دونوں کا افق مختلف ہے، یہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر یہ ڈبل کام کرے، یعنی ایک تو اس دن یہ امساک کرے، یعنی شام تک یعنی مغرب تک کھانے پینے کی چیزوں سے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے اور کاموں سے پرہیز کرے، اور پھر وہ کافی نہیں ہے، بعد میں قضا بھی بجا لائے۔ ایک اور مسئلہ جو آج کل پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ اگر انسان ایک ایسے شہر میں، ایک ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں مثلا 6 مہینہ رات ہے اور 6 مہینہ دن ہے،
یہ بندہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اذا فرض کون المکلف فی مکان نہارہ ستۃ اشہر ولیلہ ستۃ اشہر، انسان اگر ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں پر 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہیں، تو یہ کیا کرے؟ یہ نماز کس طرح پڑھے اور روزہ کس طرح رکھے؟ جہاں تک نماز کا تعلق ہے وہ یہ دیکھے کہ یعنی دنیا کے دوسرے ممالک جو اس سے قریب ترین ملک ہے، یعنی اس ملک کے جو سب سے زیادہ نزدیک ملک ہے، اس کے اوقات کے مطابق وہ جو ہے نا وہ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ ابھی میں نام نہیں لے سکتا کسی ملک کا، آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں 6 مہینے دن ہے یا 6 مہینے رات ہے، تو آپ کیا کریں گے نماز کے اوقات کے بارے میں؟ کہتے ہیں کہ اس ملک کے نزدیک جو شہر ہے اس کے مطابق اپنے وہ نماز وغیرہ وہ پڑھے گا۔ لیکن اس کے بارے میں روزے کے بارے میں یہ کیا کرے گا بیچارہ؟ نماز تو چلو وہ ان کے مطابق وہ پڑھے گا جو نزدیک ترین ملک ہے۔ روزہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کے لیے ممکن ہے تو وہاں رمضان مبارک میں وہ اس ملک سے نکل جائے جہاں 6 مہینے دن یا 6 مہینے رات ہے، اور کسی ایسے دوسرے ملک میں جائیں کہ جہاں پر مطلب دن رات جو ہے یا برابر ہیں، یا جیسے ہمارے پاکستان میں مختلف سال کی تاریخوں میں کبھی 17 گھنٹے کا دن ہے، کبھی 15 گھنٹے کا دن ہے، یا کبھی 12-14 کا دن ہے، تو وہ کسی اس میں وہ کرے دوسرے ملک میں منتقل ہو جہاں جا کے وہ روزہ رکھ سکے۔ جی ہاں، تو پھر وہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا وہاں کے وہ اس کے مطابق رکھے گا۔ لیکن جہاں تک روزہ ہے جی ہاں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے میں وہ دوسرے ملک میں جا کے روزہ رکھے کہ جہاں شب و روز جو ہے نا وہ معمول کے مطابق ہیں، اگر یہ ممکن نہیں ہے، اما فی الصوم فیجب علیہ الانتقال الی بلد، روزہ کے لیے، روزے کو بچانے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے واجب ہے کہ کسی ایسے شہر کی طرف منتقل ہو، سفر کرے کہ جس میں جا کے وہ روزہ رکھ سکے، یا تو اسی رمضان میں اگر ممکن ہے تو رمضان ہی میں سفر کرے اور جا کے وہاں ادا رکھے۔ ظاہر ہے رمضان مبارک میں اگر رکھیں گے تو وہ ادا سمجھا جائے گا، ادا کہلائے گا۔ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد اگر اس ملک میں جا کے رکھیں تو آپ قضا، یعنی اگر آپ کے لیے بطور ادا روزہ رکھنا ممکن ہے تو اسی رمضان کے مہینے میں آپ جائیں اور وہاں ادا کی نیت سے آپ روزہ رکھیں۔ اگر رمضان کے مہینے میں آپ کے لیے جانا ممکن نہیں ہے تو پھر رمضان کے بعد جا کے اس دوسرے شہر میں جہاں پر معمول کے شب روز ہیں آپ روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے، یہ بیچارہ نہ رمضان کے مہینے میں دوسرے ملک میں جا کے روزہ رکھ سکتا ہے، نہ رمضان کے بعد بطور قضا دوسرے ملک میں جا کے روزہ رکھ سکتا ہے، ایسی صورت میں اس کے ذمے یعنی روزہ اس پر فرض نہیں ہے، روزہ اس پر واجب نہیں ہے، وہ فدیہ یعنی مد دے گا، اور جو مد ہے وہ ایک دن کے روزے کا 750 گرام آٹا ہے جو آپ نے غریب کو دینا ہے۔ یعنی ایک دن کا اگر 750 گرام ہے، غالباً پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، آپ ایک مہینے کا جو مد ہوگا وہ آپ ظاہر ہے 7.5 کو 30 میں ضرب دیں گے، 7.5 کو جب 30 میں ضرب دیں گے یہ بنے گا 22,500 گرام۔ 22,500 گرام کے اگر آپ کلو بنانا چاہیں تو اس کو 22,500 کو تقسیم کریں گے 12 کے اوپر، تو یہ جو ہے نا وہ آپ کا بنے گا 22.5 کلو، یعنی 1000 پہ تقسیم کریں گے، 22,500 کو تقسیم کریں گے 1000 پہ، یہ 22.5 کلو بنے گا۔ اور آیت اللہ سجستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے، واجب نہیں ہے، احتیاط یہ ہے کہ آپ اس کا دگنا دیں، یعنی فی روزہ جو ہے نا وہ یعنی اس کا دگنا ہے، یعنی 750 کا دگنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے مہینے کا
آپ 45 کلو دیں گے۔ یہ جو ہے وہ ہر اس آدمی کی ذمہ داری ہے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، زیادہ بوڑھا ہے، زیادہ بوڑھی ہے، خاتون جو ہے نا وہ فرض کیجئے کوئی مرد یا خاتون وہ شوگر کے مریض ہیں جن کی بیماری بعد میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مد دیتے ہیں، اور مد جو ہے وہ 1 مہینے کے روزوں کا وہ 22.5 کلو ہے۔ دوسری صورت یہ پیش آ سکتی ہے کہ ایک آدمی وہ ایک شہر میں رہتا ہے لیکن 24 گھنٹے میں وہاں شب روز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے دن ہو اور 6 مہینے رات ہو، بلکہ 24 گھنٹے میں وہ کچھ گھنٹے دن کے ہیں اور کچھ گھنٹے رات کے ہیں، لیکن جو دن ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہے۔ اما اذا كان في بلد له في كل 24 ساعة ليل ونهار، 24 گھنٹوں میں وہاں دن بھی ہے اور رات بھی ہے۔ اگرچہ اس کا جو دن ہے وہ فرض کی 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹہ دن ہے اور ٹوٹل 1 گھنٹہ جو ہے وہ رات ہے، یہ بندہ کیا کرے؟ یا اما اذا كان في بلد له في كل 24 ساعة ليل ونهار، ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں 24 گھنٹے میں دن بھی ہے رات بھی ہے، اگرچہ وَإِن كَانَ نَهَارُهُ 23 ساعة وَلَيْلُهُ ساعة أو بالعکس، اگرچہ اس کا جو دن ہے وہ فرض کیجئے 23 گھنٹے کا ہے اور جو رات ہے وہ 1 گھنٹے یا اس کا الٹ ہے، تو اس میں جو جہاں تک نماز کا تعلق ہے وہ تو اپنے مخصوص اوقات میں پڑے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہاں تک شہر رمضان کے روزوں کا تعلق ہے وہ اگر اس کے لیے ممکن ہے تو وہ رکھے گا۔ ظاہر ہے وہ جہاں یعنی 23 گھنٹہ رات ہے اور 1 گھنٹہ دن ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بغیر کسی سحری کے بھی 1 گھنٹہ گزار سکتا ہے، لیکن اگر 1 گھنٹے کی رات ہے اور 23 گھنٹہ وہ دن ہے تو یہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر اس کے لیے اتنا مشکل ہے کہ عام طور پر یعنی 23 گھنٹے کی بھوک اور پیاس قابل برداشت نہیں ہے اور پیاس کی شدت کا اگر خطرہ ہے تو اس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو طلوع فجر سے لے کر وہ یعنی قصد قربت کی نیت سے وہ روزہ کی نیت کریں اور دن کو روزہ کا افطار نہ کریں، مگر یہ کہ وہ یہ محسوس کرے کہ اب یہ میرے برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے روزے کو توڑے لیکن پیٹ بھر کے نہ کھائے اور سیر ہو کے نہ کھائے، سیراب ہو کے نہ پیے، بلکہ ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت کھائے، بھوک کو مارے، یعنی شدید تکلیف سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچائے، اور باقی دن جو ہے رمضان مبارک کے احترام میں وہ کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے۔ لیکن روزہ اگر اس کے لیے بالکل ضرر کا باعث ہے تو ظاہر ہے پھر روزہ اس پر واجب نہیں ہے۔ اگر بعد میں قضا ممکن ہے تو قضا بجا لائے، اور اگر قضا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر یہ بھی رمضان مبارک کے آخر میں مد دے گا، فدیہ ہے، جو کہ وہی 1 مہینے کا 22.5 کلو۔ اگر آپ احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ 45 کلو دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ۔